عزیزان محترم، وہ جو ایک حکومت بننی ہے نا، وہ جو ایک حکومت بننی ہے وہ مدینہ فاضلہ ہے. وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے. وہ جو آئی ٹی کے لوگ بیٹھے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ فائر وال بنائی کیوں جاتی ہیں، ساری چیزیں کیوں بنائی جاتی ہیں کہ کوئی بگز نہ آئے، کوئی اٹیک نہ کرے. بینکنگ سسٹم جتنا بھی آن لائن ہوتا ہے وہ سب اسٹرانگ فائر وال پہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی گھس کر ڈیٹا انکرپٹ نہ کر لے، ڈیٹا چوری نہ کر لے. وہ آپ بھی اینٹی وائرس ڈالتے ہو کہ کوئی مال ویئر نہ آ جائے، اسپائی ویئر نہ آ جائے، اندر نہ گھس جائے، موبائل کو خراب نہ کر لے. خوب کیوں ہے یہ سب؟ وہ جو شہر ہوگا نا وہ بہت فائر وال پروف ہے. وہ فائر وال پروف اس میں نہیں ہے کہ کوئی اس میں گھس نہ پائے، جس میں بھی نقص ہوگا وہ اس شہر میں جا ہی نہیں پائے گا. اور یہ نقص یہاں ہے، یہاں جس میں کینہ ہوگا وہ امام کی حکومت میں داخل نہیں ہو پائے گا. جس میں بغض ہوگا، جس میں منافقت ہوگی نہیں جا پائے گا. جس میں جہالت ہوگی نہیں جا پائے گا. جو اپنی طرف متوجہ نہیں اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہوگا وہ نہیں جا پائے گا. وہ آپ دیکھیں اب یہ علماء کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں. واقعہ میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان خوب پہچانا جاتا ہے. خاص طور پہ جوانوں کے لیے کتاب جو ہے وہ چند کتابیں جو ہیں وہ طالب علموں کے لیے تو بہت ضروری ہیں پڑھنا، لیکن عام جوانوں کے لیے بھی ہے کہ بہرحال انسان، کیونکہ جب تک آپ کا انٹرنل سافٹ ویئر ٹھیک نہیں ہوگا آپ ایکسٹرنل کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنلی کمزور تھے، ابن زیاد نے تلواروں کو سونوں سے خرید لیا. انٹرنلی مضبوط ہوتے تو کھڑے رہتے، کٹ جاتے، مر جاتے، امام کے لیے کھڑے رہتے. ملا مہدی ناراکی، ملا احمد ناراکی کے جو والد ہیں، ان کی کتاب جامع السعادات، وہ کتاب معراج السعادہ اردو کے اندر بھی ہے. معراج السعادہ اخلاق کی کتاب ہے، اخلاقیات سے بھری کتاب ہے. اس کو پڑھیں، پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ کو، ویب سائٹس پہ پڑھی ہوئی، فری میں، پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا. وہ جو ان کے والد نے کتاب لکھی تھی، یہ کتاب اس کا خلاصہ ہے، جامع السعادہ. وہ کتاب عربی میں لکھی گئی. عربی میں لکھی گئی. جب یہ نجف کے حوزے میں گئے تو لوگوں نے بہت سراہا کہ بھئی ماشاءاللہ کیا کتاب لکھی. بڑے بڑے علماء ملنے آئے کہ بھئی آپ نے کتنی زبردست کتاب لکھی. اگر کوئی نہیں آیا تو ایک شخص نہیں آیا. کون؟ کہ جو بہت بڑا عالم ہے اپنے زمانے کا، اور وہ سید مہدی بحر العلوم. سید مہدی بحر العلوم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ امام نے سینے سے لگا کر مسجد کوفہ میں علم کو ٹرانسفر کیا ہے. وہ ایسی شخصیت تھی. بریکٹ میں ایک زمانے میں انہوں نے درس دینا چھوڑ دیا. بڑے بڑے لوگوں نے مراجع کیا کہ بھئی آپ نے درس دینا چھوڑ دیا. کہا ہم نہیں. کہا وجہ تو بتائیں. کہا میں رات کو غریبوں کی مدد کرتا ہوں، رات کو کوفہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں نے رات کو کسی طالب علم کو نہیں دیکھا جو رات کو اٹھ کے مناجات کرتا ہو. میں ان طالب علموں کو نہیں پڑھاؤں گا جو رات کو اٹھ کے خدا سے مناجات نہیں کر رہے. جب یہ طالب علموں کو پتہ چلا تو کہتے سب نے گریہ کیا، استغفار کیا اور راتوں کو اٹھ کے تضرع شروع کر دیا. تب انہوں نے دوبارہ تدریس شروع کی. یہ ملنے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ملا مہدی ناراکی نے کہ میں خود لوگوں نے بولا بھائی آپ نہیں جائیں. لوگ کہا نہیں وہ سید ہے میں گئے. درس دے رہے تھے، بیٹھے، درس ختم ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا میں پھر جاتا ہوں. جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا مولانا بس کر دیجئے، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کہا نہیں میں پھر جاؤں. گئے، درس ختم، یہ بھی اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ گئے، کوئی بات نہیں. یہ چلے گئے سامرا، کربلا، کاظمین، واپس نجف آئے.
واپس جانے لگے تو کہا میں پھر چلتا ہوں. وہ لوگوں نے بولا کتنا اپنے نفس کو توڑیں گے آپ, کتنا اپنے نفس کو شکستہ کریں گے؟ کہا کوئی مسئلہ. جیسے ہی یہ نکلے اور سید کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں, سید بغیر جوتوں کے دوڑتے ہوئے گلی کے کونے پہ آئے اور ان کو لے کر آئے, بٹھایا, بات کی. کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے 2-3 دفعہ آئے, میں نے آپ سے بات نہیں کی, یا میں آپ کے پاس نہیں آیا؟ کہا نہیں. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے, یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟